شأنه في كتابه العزيز لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. کم سامعین، سورہ حدید، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورۃ الصف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم، یہ صورتیں پڑھی گئی. الگ الگ موضوعات ہیں. خاص طور سے سورہ حدید کے اندر جہاں صحابہ اکرام کی فضیلت کا بیان ہے، وہیں مومنوں کے لیے ان کے اعمال کے حساب سے اللہ جو نور انسان کو کئی مقامات پہ کام دے گا، وہ نور اس کے لیے قبر کی روشنی ہوگی. اسی طرح پل صراط کے اوپر وہ نور اس کے کام آئے گا. جو لوگ منافقین ہوں گے وہ مومنوں سے کہیں گے انظرونا، ہمیں دیکھو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے لوٹو اور اپنا نور تلاش کرو. فضرب بینہم بسور لہ باب، تو ایک دروازہ حائل ہو جائے گا جس کے ایک طرف تو عذاب ہوگا اور دوسری طرف اندر جنتیوں کے لیے رحمت ہوگا. اس کے بعد اسی سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بتائی ہے. اللہ نے کہا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال. یاد رکھو، جان لو، یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، کود ہے، آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتلانا ہے، زینت ہے، مال کے اندر، اولاد کے اندر خود پر ایک دوسرے کے اوپر بڑھوتری دکھانا ہے. جیسے کہ کمثل غیث، جیسی اس بدلی کی طرح، جب وہ بدلی اترتا ہے یا بارش نازل ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو پودے اگتے ہیں وہ کسانوں کو بہت پسند ہوتے ہیں. پھر دھیرے دھیرے وہ پودا زردی کی طرف مائل ہوتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے حطامہ، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. وہی اس دنیا کی بھی مثال ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جب آتے ہیں چھوٹے سے بچے کی حیثیت پہ، پھر دھیرے دھیرے نمو پاتے ہیں، طاقت اور قوت کی عمر کو پہنچتے ہیں، پھر وہ عمر، وہ قوت ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر بڑھاپا آتا ہے اور انسان اس بچے سے بھی بری حالت میں پہنچ جاتا ہے جو بچپنے میں اس نے گزاری. اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد تمہارے اندر قوت ڈال دی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، اور پھر اس طاقت کے بعد پھر کمزوری آنی ہے، بڑھاپا آنا ہے. یہی زندگی کی حقیقت ہے. تو اتنی زیادہ انسان اتنا زیادہ خود کو پریشان نہ کرے، اتنا زیادہ دنیا کے اندر انہماک نہ ہو کہ دنیا آپ کو آپ کی حقیقت سے یا آپ کی حقیقی مقصد سے غافل کر دے. کیونکہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی. انہوں نے لکھا ہے لطائف المعارف، ان کی بڑی شاندار کتاب. لکھتے ہیں کہ انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ تمناؤں میں خود کو الجھاتا رہتا ہے. یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے کہ ہم نے بہت ساری تمنائیں پال رکھی ہے اور انہی تمناؤں میں ہم الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں. حقیقت، زندگی کی حقیقت سے انسان اس وقت آشکارا ہوتا ہے جب تمنائیں کٹ جاتی ہیں اور اس کو لگتا ہے کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں بچی ہے. تو لگتا ہے کہ ایک پردہ جو آنکھوں کے اوپر تاری تھا وہ چھٹ گیا. تو اس کے بعد وہ پکارتا ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، رب مجھے اس دنیا میں پھر سے لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں. کہا جائے گا ہرگز نہیں. یہ ہر انسان کی حقیقت ہے. تو جب موت کی گھڑی آتی ہے اور موت کا نشہ طاری ہوتا ہے تو اس وقت اسے احساس ہوتا ہے شدید ندامت کا احساس. ایسی ندامت کہ لگے کہ پوری دنیا دے دے اس کے بدلے میں اور اللہ سے معافی تلافی ہو جائے تو وہ دینے کو تیار ہو جائے. اس لیے اللہ نے کہا کہ جو لوگ کفر ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصر. بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، کفر کی حالت میں ان کی موت ہوئی، ان کی مثال یہ ہے کہ اگر وہ دنیا بھر اس دنیا کے مقدار میں سونا دے دیں اللہ کے سامنے کہ ان سونا کو رکھ لیجئے اور مجھ کو جہنم سے نجات دے دیجئے، اللہ نے کہا نہیں قبول ہوگا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ اسے فدیہ دے دیں. اور سورہ حقہ میں اللہ نے کہا کہ انسان کی حالت یہ ہوگی کہ جب اپنا نامہ اعمال دیکھے گا کہ برے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ میں پڑ رہا ہے تو تمنا کرے گا، کہے گا کہ میرے گھر والوں کو لے لیجیے،
وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اور جتنے زمین کے لوگ ہیں سب کو لے لیجیے، بس ہم کو چھوڑ دیجیے. کہا جائے گا ہرگز نہیں، انہا لظی، یہ دھڑکتی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس کا ایندھن اس کو بننا ہے. تو یہ انسان کی زندگی کی حقیقت ہے، جس حقیقت کو بڑی خوبصورت انداز میں اللہ نے سورہ حدید کے اندر رکھا ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے اور آخرت کی زندگی کیا ہے. اسی طرح سورہ مجادلہ ہے جس کے اندر کچھ احکام جو ہے، زہار ایک مسئلہ ہے، اس کے احکام کو بیان کیا گیا ہے. اسی طرح اس سورہ میں آپس میں معاملات کیسے ہوں، انسان کیسے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئے، اس کو بیان کیا گیا ہے. کسی سے سرگوشی کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں تو اس کے آداب بیان کیے گئے ہیں. مجلس میں کبھی تکلیف ہو جائے تو تھوڑا صبر بھی کیجیے، چلانے ولانے نہیں لگتے. ایک مجلس ہے تو اہتمام کیجیے کہ آپ ایک خاص مجلس میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں آوازیں نہیں بلند کی جاتی، چاہے آپ کتنے بڑے آدمی. یاد رکھیں لوگ جو آتے ہیں اور معمولی سی بات پر بھڑک اٹھتے ہیں، لگتا ہے مسجد ان کی میراث ہے. ہرگز نہیں، یہ گھر پہ جا کے چلائیں لوگ. اللہ کے گھر میں آواز نہیں بلند کرنی، آواز نہیں بلند کرنی. یہاں ایک تماشا بن پڑا ہے، لوگ آتے ہیں، عموماً دیکھا جاتا ہے ایک طبقہ ہے نماز پڑھ رہا ہے، ایک طبقہ ہے وہاں پہ گفتگو کر رہا ہے. یہ بیٹھک کی جگہ نہیں ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہے، تو وہاں پر اللہ کے علاوہ اور کوئی ذکر نہ ہو، اور کوئی ذکر نہ ہو. اس کا خیال رکھا جائے. یہ عبادت کی گھر ہے تو اس کو رہنے دیجیے، عبادت کے لیے خاص رکھیے. انما هذه المساجد بنیت لاقامت ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے بنائے گئے ہیں، نہ کہ بیٹھک کرنے کے لیے. اور چھوٹی چھوٹی بات پہ دیکھیے گا ہلہ اور شور مچانے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں. صبر کیجیے، تکلیف ہو سکتی ہے، اجتماعی صورت ہے، کسی کو وہ چیز پسند ہے، آپ کو نہیں پسند. صبر کیجیے. اس طرح کا مظاہرہ اچھی بات نہیں، چاہے آپ کتنے بڑے اسٹیٹس والے ہوں، یہ آپ کا اسٹیٹس مسجد کے باہر چلے گا، یہاں پہ نہیں. یہاں پہ ایک ہی شخص کو حق ہے جو یہاں بول رہا ہے، اور وہ بھی قرآن حدیث کی بات بولے تب. تو اس کا خیال رکھا جائے. شدید مذمت بیان کی گئی ایسے شخص کو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو شخص بنو ثقیف کے تھے، آئے اور مسجد میں زور زور سے بول رہے ہیں. زائد بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک کنکڑی ماری مجھ کو، آواز بھی نہیں لگائی. کہا ادھر آ، دونوں کو بلا کے لاؤ. کہا کہاں سے ہو؟ کہا کہ ثقیف سے، طائف گھر. کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو لأوجعتکما ضربا، مار کے تم ٹھیک کر دیتا تمہیں. اترفعون اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، مسجد رسول میں تم اللہ کی اپنی آواز بلند کرتے ہو. یہ شان تھی صحابہ کرام کی، جب رہتے تھے تو ایسا لگتا تھا کأن علی رؤوسہم الطیر، جیسے کہ سر پہ پرندہ بیٹھا ہوا. اس کا خیال رکھا جائے. اور کسی شخص یہ پرسنل لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کے احکام اور قوانین چلتے ہیں یہاں، آپ کے گھر کے نہیں. تو چھوٹی چھوٹی بات پر آپ ایک دم برہم ہو جانا، یہ ادب کے خلاف ہے، اسلامی آداب کے خلاف ہے. اس کا خیال رکھا جائے. اسی طرح میرے بھائیو، اگلی صورتوں کے اندر سورہ جو پڑھی گئی ہے سورہ حشر، جس کے اندر یہودیوں کے انجام کو اللہ نے بیان کیا ہے. جو یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا تھا اور ان کا پھر کیا انجام ہوا. اللہ نے کہا وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اگر اللہ نے ان کے اوپر جلاوطنی نہ لکھی ہوتی تو انہیں دنیا میں عذاب دیتا. پھر ان کے ساتھ اللہ کے نبی کا کیا معاملہ ہوا اس کا بیان ہے. اسی سورہ میں یہ بھی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ شریعت کمپلیٹ ہے. اللہ کے نبی جو دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ. ایک عورت آئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ میں نے سنا ہے ابو عبد الرحمن کہ آپ ہمیں منع کرتے ہیں بھاؤں اکھڑوانے سے، یا اسی طرح جو ہے دانت کو پتلا کروانے سے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، بال کو جڑوانے کے لیے، کچھ زینت کے لیے عورتیں کیا کرتی تھیں، جو ایبرو وغیرہ بننا تھی. کہاں میں کیوں نہیں لعنت کروں ایسی لوگوں پر، ایسی عورتوں پہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. کہا کہ میں نے پورا قرآن پڑھ لیا، کہیں پر اس کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے لعنت کی. تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ قرآن یہ آیت پڑھی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ. کہاں پڑھی؟ کہا یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسی عورتوں پہ جو بالوں کو جڑواتی ہیں، دانتوں کو پتلا کرواتی ہیں، اسی طرح ایبرو بنواتی ہیں، اللہ کی خلقت کو بدلواتی ہیں. کہا کہ المغیرات لخلق اللہ، اللہ کی خلقت کو بدلنے والیوں پر لعنت.
تو شریعت کی جو بھی قوانین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ارشادات ہیں، ان کو بلا چوں و چرا ہمیں تسلیم کرنا ہے. یہی ہماری زندگی کا پیغام ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.